سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ معزز اور معتبر علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حسين مني وأنا من الحسين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسول النبي الكريم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل سب سے پہلے اس مرکزی عقیدت کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کہ جن کے ماتھے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے نگاہوں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، جس سمت اٹھی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے کان کے تعلق گوشہ پاک کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے لبے پاک کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کے زبان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی الفاظ
جب ختم ہو گئے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جنہوں نے مختصر عمر میں 1000 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ جو شخص 1000 سے زائد کتابیں لکھے، کیا ان کے پاس الفاظ کی کمی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس جملوں کی کمی ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اردو کا کوئی ایسا جملہ نہیں جو اعلیٰ حضرت نہ جانتے ہو، فارسی کا ایسا کوئی واقعہ اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت نہ جانتے ہو۔ عربی گرامر کی جتنی بھی باتیں ہیں اور عربی کے تمام الفاظ کو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت نہ جانتے ہو۔ ان تمام علم رکھنے کے باوجود جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ 56 علم پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کی ذات جب نبی کی تعریف کرتے چلے گئے تو آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ یا خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر۔ وہ ذات پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، لہذا اسی مرکز عقیدت کی بارگاہ میں پھر دوبارہ ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھے بلند آواز اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے، عظیم ہے کہ اس نے ہم کو اس مجلس پاک میں آنے کی توفیق بخشی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے، یزید تخت پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ ہر کوئی شخص میری بیعت کو قبول کر لے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک خط مدینہ المنورہ کی طرف بھی ایک حکم نامہ بھیجتا ہے، اور وہاں پر خاص طور پر حضرت امام عالی مقام حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیعت کرانے کے لیے کہتا ہے۔ اور جو ولید ہوتا ہے وہ مروان کے مشورے سے حضرت امام عالی مقام کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد بیعت کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن امام عالی مقام اس کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے سماعت کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام عالی مقام پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، یقیناً وہ مصیبتوں کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے اسی دین کی حفاظت اور رہبری کے لیے، اس دین میں جو خرابی آئی ہے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے جب یزید کے بیعت سے انکار کر دیا تو مدینہ المنورہ میں آپ کو اور آپ کے تمام رفقا کو یزید کسی نہ کسی بہانے اور ہیلے سے آپ کو پریشان کرنے لگا۔
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ المنورہ میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، بڑا کپڑے کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں، وہ مدینہ کہ جس مدینے میں وہ بچپن سے رہے ہیں، جس مدینے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس مدینے کی خاک آپ کو پہچانتی ہے، اس مدینے کے ذرات آپ کو پہچانتے ہیں، وہ سارے معاملات اور جو نبی جو حضرت امام حسین کو مدینہ المنورہ میں جانتا تھا اور مدینہ المنورہ میں رہتا تھا، حضرت امام عالی مقام کو اپنے سر کا تاج سمجھتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یزید تخت پر بیٹھا ہے تو اس نے ایسے حکم نامے جاری کیے ہیں کہ امام حسین کا مدینہ المنورہ میں رہنا اتنا محال ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ آپ نے زیادہ سفر باندھ لیا، اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے میرے رفاقہ سنو، اے میرے آل سنو، اے میرے گھر والے سنو، لہذا اب ہم کو یہاں سے سفر کرنا ہے اور سفر کر کے مکہ معظمہ ہم کو جانا ہے، لہذا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے رفقا کو جانے کے لیے تیاری کا حکم عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اونٹوں پر قدامے کسے جا رہے ہیں، اونٹوں پر سامان کو لادا جا رہا ہے، جب مکمل طور پر یہ مختصر چھوٹا سا قافلہ جو عظمت کے اعتبار سے بلند و بالا ہے لیکن تعداد کے اعتبار سے بالکل کم نظر آ رہا ہے، اتنا معتبر قافلہ، اتنا معذب قافلہ کہ جن کے قدموں کے نیچے تمام فرشتے اپنے پر کو بچھانے کے لیے تیار ہے، اتنا معتبر قافلہ مدینہ المنورہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آخری سلام پیش کرنے کے لیے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد آنکھوں سے آپ کے بالکل اشک ٹپک ٹپک کر آپ کے ریشے مبارک میں آ رہے ہیں، آپ کے داڑھی مبارک بالکل تر ہو گئی ہے، اس قدر آپ مدینہ المنورہ کے غم میں آپ رو رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ملت کے نوجوانوں امام حسین غم میں مدینے کی روئے، کیونکہ مدینہ المنورہ وہ مقام ہے کہ اگر کوئی وہاں پر جاتا ہے تو وہاں کے ادب اور احترام کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر آدمی سانس بھی آہستہ آہستہ لے تو وہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مدینہ المنورہ کہ جس کی جدائی کیوں نہ امام علی مقام کو رلائے، کہ جس مدینے میں اگر کوئی آدمی وہاں پر نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نمازوں کے فرائض کا ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ وہ مدینہ کیوں نہ اس کے چھوٹنے پر امام علی مقام کو غم اور آپ کو تکلیف کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کا بچپن وہاں پر گزرا تھا، آپ نے آپ کا بچپن وہاں پر گزرا تھا، آپ کی جوانی وہاں سے ابھرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ امام حسین مدینہ المنورہ کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں، غم کا پہاڑ اپنے اوپر توڑ کر مدینہ المنورہ کو، اور وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو آپ برداشت کر رہے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، مکہ معظمہ سے بھی افضل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مدینہ المنورہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں صرف میرے آقا کی پیدائش ہوئی ہے، مکہ معظمہ میں میرے آقا کا قدم ناز لگا ہے، لیکن مدینہ المنورہ وہ پاک اور معظم زمین ہے کہ آپ نے قدم تو لگایا ہی لگایا ہے، اور آج بھی اسی زمین پر آپ اپنے جسم اور روح کے ساتھ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ لہذا مدینہ المنورہ وہ پاک اور معظم زمین ہے کہ جو مکہ معظمہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ ملت کے نوجوانوں، وہ معظم زمین، وہ معتبر زمین کہ جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ہو جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت امام حسین کو مدینہ چھوڑنے کا غم کیوں نہ ہو، بلکہ وہ مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے کہ میرے آقا پیدا نہیں ہوئے ہیں، مدینہ قائم نہیں ہوا ہے، مدینہ شہر کا کوئی وجود نہیں ہے، مدینہ شہر کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں ہے، بلکہ پورے مدینے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی بات کر رہا ہوں کہ پورے
ہوں کہ ایک جانور بھی وہاں دیکھنے کو بڑی مشکل سے ملتا تھا کیونکہ پانی کم تھا, بیماریاں زیادہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تخت پر سوار ہو کر پوری دنیا کا گشت کرتے تھے وہ ذات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جیسے ہی مدینہ المنورہ کی وادیوں میں گزرنے لگتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو نیچے کر لو اور یہ زمین تم کو پیدل پیدل پار کرنا ہے, چل کر پار کرنا ہے, لہذا تخت پر چڑھ کے تم اس زمین کو پار نہ کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اے مالک مولا کارساز بندہ نوازا, یہاں پر تو کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے, یہ بالکل چٹیل میدان ہم کو نظر آ رہا ہے, لہٰذا اس جگہ کی تو ادب اور احترام کرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے سلیمان علیہ السلام آج یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آخر الزمان میرا سچا پیغمبر جس کے صدقے میں سلیمان میں نے تجھ کو بنایا ہے, لہٰذا جس کے صدقے میں نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے, رب ہونے کو ظاہر فرمایا ہے, لہٰذا یہ سلیمان آخری نبی اگر کسی زمین پر اپنا آخری قدم اور اپنی آخری سانس یعنی اس دنیا کو رحمت فرمانے والے ہیں تو وہ مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے. لہٰذا اے سلیمان اس جگہ کی ادب کرنا, اس جگہ کا ادب اور احترام تم پر لازم اور ضروری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو نیچے لیتے ہیں اور نیچے لینے کے بعد پیدل اس مدینے کا سفر کر کے آپ باہر جا کر مدینے کے علاقے سے پھر تخت پر سوار ہو جاتے ہیں. وہ مدینہ المنورہ کہ جس کا ادب اور احترام اللہ سلیمان علیہ السلام سے کروا رہا ہے, کیوں نہ وہ مدینہ چھوڑنے پر حضرت امام حسین کو غم نہ ہو, کیوں نہ وہ مدینہ چھوڑنے پر امام حسین کا دل چور چور ہو جائے. وہ مدینہ کہ جس کی تمنا آدمی ہمہ وقت کرتا ہے, نماز میں آدمی سوچتا ہے کہ مدینے کی حاضری ہو جائے, مشرق کا آدمی سوچتا ہے کہ مدینے کی حاضری ہو جائے, مغرب کا آدمی سوچتا ہے کہ مدینے کی حاضری ہو جائے, شمال کا آدمی سوچتا ہے کہ مدینے کی حاضری ہو جائے, جنوب کا آدمی سوچتا ہے کہ مدینے کی حاضری ہو جائے. بلکہ ہم سنیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے کہ جہاں رات و دن مولا تیری رحمت برستی. وہ مقدس مدینہ حضرت امام حسین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, کیوں نہ درد ہو امام حسین کو, کیوں نہ تکلیف ہو امام حسین کو. وہ مدینہ المنورہ پیارو آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے, آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے, اب آپ اس کو کانٹے کو نکال نہیں رہے ہیں بلکہ پنجے کے بل چل رہے ہیں اور انگلیوں کے بل چل رہے ہیں. کسی آدمی نے دیکھنے والے نے کہا اے امام مالک اس کانٹے سے تم کو تکلیف ہو رہی ہے, لہٰذا اس کانٹے کو نکال کر پھینک کیوں نہیں لیتے. تو حضرت امام مالک ارشاد فرماتے ہیں اے شخص یہ کانٹا کسی اور شہر کا نہیں ہے بلکہ یہ کانٹا مدینہ المنورہ کا ہے, لہٰذا مجھے یہی نسبت برقرار رکھے گی. مولا اگر مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا اے امام مالک دنیا سے تو نے کیا لایا ہے, تو میں اللہ کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ کا محبتوں کا یہ جو شہر ہے مدینہ المنورہ اس کا جو کانٹا مجھے چبھا ہے یہ کانٹا میں مولا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. یہ کسی عام زمین کا کانٹا نہیں ہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کانٹا ہے. وہ مقدس زمین حضرت امام حسین کو چھوڑنی پڑ رہی ہے, وہ مقدس زمین حضرت امام حسین سے دور ہو رہی ہے. یہ تو حضرت امام حسین کا معاملہ تھا, لیکن نبی اپنے قبر میں ان کا حال کیا ہوگا. میرے آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ان کے دل میں کیسی باتیں پس گئی ہوگی. حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر میں سوچتے ہوگے کہ میرا سچا پکا نوازا, میرا چہیتا, میرا دل کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کا لختی جگر آج مجھے اس مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. آخر کار آنکھیں آپ کی اشکبار ہے, آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ رہا, آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, لہٰذا میرے اس سلام درد کو آپ قبول فرمائیے اور مجھے یہاں سے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا نواسا حضرت امام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ نبوت سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد آپ اپنی امی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جاتے ہیں تو اپنی کی بارگاہ میں علیزہ پیش کرتے ہیں، اے میری امی، لہذا بڑی نازوں سے تو نے مجھے پالا ہے، اے میری امی، اگر مجھے درد ہوتا تھا تو تجھے بھی اس چیز کا درد ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم دعا کرتی تھی اگر عید کے دن اگر کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے رو تو اے فاطمہ، اے میری امی، تمہاری دعا سے اللہ جنت سے جوڑوں کو نازل فرما دیتا تھا۔ لہذا اے میری امی جان، اے حضرت فاطمہ الزہرا، آج میرا آخری سلام قبول فرما لیجیے اور مجھے الوداع کہیے۔ دیکھیے ملت کے نوجوانوں، پوری دنیا جس جگہ پہ جانے کی تمنا کرتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت تو کعبے کا کعبہ اگر کسی کے قرار دیتے ہیں تو وہ مدینہ المنورہ کو کہتے ہیں۔ پوری دنیا خانہ کعبہ کو اپنا کعبہ مانتی ہے، لیکن کعبۃ المکرمہ پیارے آقا کو اپنا قبلہ مانتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سید اعظم کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ، کون بنا مہمان کعبہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ذات پاک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی ایسی زمین کو چھوڑ کر آپ مکہ معظمہ کی اجازت تمام لوگوں سے لیتے ہیں اور اپنا چھوٹا سا قافلہ جو عظمت کے اعتبار سے ان کی عظمت عرش اعظم کے اوپر چمک رہی ہے، منورہ سے حضرت امام علی مقام نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ مکہ معظمہ کی طرف جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ معظمہ میں آپ انٹری کرتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی مدینہ المنورہ سے مکہ معظمہ پہنچ گئے ہیں تو جوگ در جوگ یعنی گروہ در گروہ یعنی چند آدمی ایک ساتھ مل کر ایک گروہ آ رہا ہے، ایک ٹولہ آ رہا ہے، دوسرا ٹولہ آ رہا ہے۔ وہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اب پورا مکہ معظمہ میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ واسطے رسول کی جلوگیری خانہ کعبہ کے اندر ہو چکی ہے، لہذا سب لوگ ملاقات کے لیے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا وہاں پر قیام ہوتا ہے، آپ چند دنوں تک قیام کرتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، آؤ کوفہ کی سرزمین سے، آپ کوفہ کی سرزمین پر آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ کوفہ یہ کب قائم ہوا ہے؟ ملت کے نوجوانوں، جب مسلمانوں نے عراق پر حملہ کیا اور عراق پر حملہ کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے سکون اختیار کیا، تمام مسلمانوں کو عراق کی ہوا جب راس نہیں آئی ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ کو تلاش کیا جائے جہاں مسلمان سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے۔ لہذا آپ کے کہنے پر یہ جو کوفہ کی سرزمین ہے وہاں پر کوئی ایک آدمی رہتا نہیں تھا بلکہ چٹیل میدان تھا۔ آپ کے حکم سے وہاں پر جگہ کو منتخب کر لیا گیا کیونکہ عراق جو مدائن تھا وہاں پر مسلمانوں کو ہوا آپ کو راس نہیں آ رہی تھی۔ تمام لوگ کہاں آ جاتے ہیں؟ کوفہ کی دھرتی پر آ جاتے ہیں اور کوفہ آباد ہو جاتا ہے، وہاں پر مکان بنائے جاتے ہیں، وہاں پر تجارتوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہجری 17 کی بات ہے۔ ہجری 17 میں کوفہ کی سرزمین آباد ہو جاتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، وہی کوفہ ہے کہ حضرت علی سے بے پناہ وہاں کے لوگ محبت کیا کرتے تھے، جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، یعنی علی سے محبت کرنے والے، علی سے الفت کرنے والے۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت علی کے انتقال کے بعد حضرت امام حسن 6 مہینہ خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، تو وہاں کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسن کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو حضرت امام حسین بنے گے۔ لہذا حضرت معاویہ کو وہ زیادہ پسند نہیں کیا کرتے تھے کوفہ کے لوگ، بلکہ حضرت معاویہ کے ہی زمانے میں ان لوگوں نے چند خط لکھ کر کس کو بھیجے تھے؟ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھیجے تھے، اے امام علی مقام، آپ کوفہ کی سرزمین پر آ جائیے، ہم کو حضرت امیر معاویہ کا اپنا امیر ماننا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا آپ ہمارے امیر ہو۔ کیا لہذا آپ کے والد کو بھی ہم بے پناہ محبت کرتے تھے،
جب ان لوگوں نے سنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر بہتر موقع ہمارے پاس نہیں ہو سکتا ہے، لہذا سب لوگوں نے میٹنگ کی، کیونکہ یزید تخت پر بیٹھ گیا تھا اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا ہے تو کوفہ والوں نے سوچا کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں یہاں پر نہیں آئے، لہذا اب موقع غنیمت ہے، اب ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اگر کسی کو اپنا امیر بنائیں گے تو حضرت امام عالی مقام کی ذات پاک ہے، لہذا سب لوگ میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ میں شخص ہوتا ہے جس کا نام سلیمان ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سنو کہ ہاں اب یہ لوگوں سنو، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، لہذا ہم سبھی لوگ یزید کی بیعت نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی امیر بنے گا، ہمارا کوئی حاکم بنے گا، اگر ہمارا کوئی امیر المومنین بنے گا تو حضرت امام حسین کی ذات پاک ہے۔ اور سلوہ سلیمان یہ کہتا ہے، اے لوگوں سنو کہ یزید نے اتنا ظلم و ستم حضرت امام عالی مقام پر کیا کہ امام عالی مقام کو مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ ان کو آنا پڑا ہے، لہذا امام عالی مقام مکہ معظمہ آ چکے ہیں، لہذا ان کو خط لکھا جائے، ان کو بلایا جائے۔ اس کے بعد سلیمان آخر میں یہ کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، ان کے آنے کے بعد لہذا تم کبھی اپنے وعدے سے پھر مت جانا، اپنے وعدے سے مکر مت جانا، ان کو کبھی خطرے میں تم نہ ڈالنا۔ جب ان طرح کے جملے حضرت سلیمان کہتے ہیں تو تمام لوگ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے سلیمان، ہم یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، اگر ہمارا کوئی امیر بنے گا تو حضرت امام حسین بنے گے، لہذا ان کو خط لکھا جائے، ان کو لیٹر لکھا جائے کہ وہ فوراً مکہ معظمہ سے ہمارے درمیان میں آ جائے کوفہ کی سرزمین پر۔ سب سے پہلا لیٹر، سب سے پہلا خط 10 رمضان المبارک ہجری 60 کو کوفہ کی سرزمین سے نکلا ہے اور حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ پہلا جیسے خط آیا ہے، اس خط کا مضمون کیا ہے، اس خط میں لکھا کیا ہے؟ ان کوفہ والوں نے یہ لکھا ہے، اے حضرت امام حسین، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، لہذا ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، آپ مکے سے آئیے تاکہ ہم اپنا امیر اگر کسے چنے تو آپ کی ذات کو ہوگا، لہذا آپ جلد سے جلد تشریف لائیے۔ یہ خط سب سے پہلا خط حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ 2 دنوں کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ 2 دنوں کے اندر آپ کے پاس 54 خطوط پہنچ جاتے ہیں اور 54 خط میں یہی لکھا ہوتا ہے، اے امام عالی مقام، آپ جلدی سے کوفہ کی سرزمین پر آ جائیے۔ اور ایک دوسری تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ 100 سے زائد خط لکھ کر کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو بھیجا تھا اور دعوت دی تھی کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے تاکہ آپ کو ہم اپنا امیر مان لیں۔ ملت کے نوجوانوں، جب سارے خطوط آ گئے، حضرت امام عالی مقام نے مقدس جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان لوگوں کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد مشورہ کیا، اور مشورہ کے درمیان ہے حضرت امام فرما رہے ہیں، یہ لوگوں سنو، ان کے اتنے خط آ گئے ہیں، ان کا اتنا بلاوا آیا ہے، لہذا مجھے جانا چاہیے، کیونکہ یزید جو ہے وہ فاسق اور فاجر آدمی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ امیر بن سکے، لہذا مجھے وہ لوگ طلب کر رہے ہیں، میرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں اور ان کی بیعت کو حاصل کر لوں، ان کی بیعت کو اپنے ہاتھ پر قبول کر لوں۔ لہذا سب لوگ یہ کہتے ہیں، اے حضرت امام عالی مقام، آپ کوفہ کی سرزمین پر بچ جائیے، کوفہ والے یہ غدار ہے، امانت دار نہیں ہے، بلکہ آپ سے محبت کرنے والے صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یزید اگر حکم جاری کر دے گا تو یہ سب کے سب پھر جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا، وہ تو بات کا معاملہ ہے، لیکن اب میرے سامنے یہ ہے کہ مجھے وہ لوگ بلا رہے ہیں، اگر میں نہیں گیا، مسلمانوں کال کھول کر سننا اور اپنے اوپر جھانک کر دیکھنا کہ کیسی بات حضرت امام عالی مقام کر رہے ہیں، کہ آپ نے کیا سوچا ہے اور آج ہم کیا سوچ رہے
امام علی مقام نے یہ سوچ کر تمام صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ سنو، اے جانثارو سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر میں جاؤں اور ان لوگوں کی بیعت کو حاصل کروں۔ ان لوگوں میں جو چند صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اے امام علی مقام آپ نہ جائے بلکہ آپ اپنا ایک نائب بنائیے اور نائب کو کوفہ کی سرزمین پر بھیجیے۔ جب وہ نائب آپ کا جائے گا اور وہاں کے حالات کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد آپ کو خط لکھے گا تو آپ یہاں سے بلا جھجک آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اب آپ کا نائب بنے گا کون؟ حضرت امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو چچا زاد بھائی ہے جو حضرت مسلم بن عقیل ہے وہ میرا خلیفہ اور میرا نائب بنے گا۔ لہذا حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی سرزمین پر بھیجا جائے اور جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہاں کے حالات بالکل اچھے ہیں، جب وہ مجھے اطلاع کریں گے، جب مجھے خط لکھیں گے، تب میں خانہ کعبہ سے مکہ معظمہ سے کوفہ کی سرزمین پر جاؤں گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل گھر سے نکلتے ہیں، ان کے دو شہزادے ہوتے ہیں، ایک کا نام محمد ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ابراہیم ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں شہزادے اپنے والد سے اس قدر پیار کرتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل بھی اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اب وہ دونوں بچے ضد کرنے لگتے ہیں، اے ابا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لہذا ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کی ضد کو قبول کر لیا۔ کس نے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت مسلم بن عقیل ان دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ کی سرزمین کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی کوفہ کی سرزمین پر حضرت امام مسلم پہنچے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے ایسا استقبال کیا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ایسا استقبال کسی کے لیے نہیں کیا ہے۔ کوفہ کے سرزمین کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اس طرح سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھا ہے اور آپ کو مختار کے گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا، ان کے گھر میں آپ کا قیام کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک ہفتے میں وہاں کے 12,000 سے زائد لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کو قبول کر لیا ہے اور سب نے یہ کہا ہے اے امام مسلم آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھ دیجئے تاکہ امام علی مقام امام حسین مکہ معظمہ کی سرزمین سے آپ کوفہ کی سرزمین پر آ جائے۔ ایک ہفتہ مکمل گزر گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا ہے کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، یہاں کے لوگ بڑی چاہت رکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین آئے۔ لہذا آپ یہ خط نامہ لکھتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں اپنے بھائی کے نام، کہتے ہیں کہ بھائی حضور اے حضرت امام حسین یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، لہذا آپ فوراً یہاں پر آئیے۔ وہ خط جیسے ہی نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد ان کوفہ والوں میں سے ایک گورنر ہوتے ہیں جن کا نام حضرت نعمان بن بشیر ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر ارشاد فرماتے ہیں کوفہ والے سنو، لہذا تم نے یزید سے دشمنی مول لی ہے، لہذا یزید سے دشمنی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت نعمان بن بشیر اپنے انداز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے انداز میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن ملت کے نوجوانوں حضرت نعمان بن بشیر نے جب تقریر کی ہے تو ان میں سے ایک آدمی اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد اس نے یزید کو خط لکھا ہے اور یزید کو خط لکھنے کے بعد اس میں خط میں کیا لکھا ہے؟ یزید سے کہا گیا ہے اے یزید، حضرت نعمان بن بشیر کو تم نے کوفہ کا گورنر بنایا ہے، یہ کمزور معلوم ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو تقویت، یہ حضرت امام حسین کے ماننے والوں کو تقویت دے رہے ہیں اور تمہارے بارے میں کوئی چرچا نہیں کر رہے ہیں، لہذا کوئی ایک ایسا گورنر یہاں پر بھیجو، ایک ایسا حاکم یہاں پر بھیجو کہ جو پورے معاملات کو حل کرتا ہوا نظر آئے۔ لہذا یہ خط کس کے یہ خط بھیجا جاتا ہے؟ یزید جب ان خط کو پڑھتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور 12,000 سے زائد لوگوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کو قبول کر لیا ہے، تو یزید کا خون بالکل کھولتا ہے، اپنے چند ساتھیوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد مشورہ لیتا ہے کہ بتاؤ ایسا کون ایسا شخص ہے کہ جو میرے کہنے پر عمل بجا لائے گا، اگر میں قتل کرنے کہوں تو وہ قتل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد جو مصر کا حاکم ہے اس کو بلایا جائے اور اس کو کوفہ کی سرزمین
اللہ ابن زیاد تم وہاں کے گورنر منتخب کر دیے جاتے ہیں. ملت کے نوجوانوں وہ اتنا چست اور چالاک آدمی تھا ابن زیاد کہ اور اتنا ظالم بھی تھا کہ ان کے سوس کے ظالمیت کے چرچے پورے مصر کے علاقے میں ٹہلتے اور معلوم کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اب وہ ابن زیاد اب نکلتا ہے کہاں جانے کے لیے؟ کوفہ جانے کے لیے. ادھر حضرت امام مسلم نے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی کو خط لکھ دیا اے امام عالی مقام آپ کوفہ آ جائیے. اور ادھر سے کون آ رہا ہے؟ یہ ابن زیاد کوفہ کے لیے جا رہا ہے. تب ابن زیاد گھوڑے سواری پر سوار ہوتا ہے, اپنے ساتھ کئی لشکروں کو لیتا ہے اور لشکروں کو لے جانے کے بعد مدائن ایک جگہ ہے جو کوفہ سے پہلے آتی ہے, وہاں پر تمام لشکروں کو روک دیتا ہے اور ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ یہاں سے صرف 20 لوگ میرے ساتھ چلیں گے. اور ابن زیاد اتنا چالاک آدمی تھا وہ سوچنے لگا اگر میں ڈائریکٹ کوفہ میں گھسنا چاہوں گا تو میں گھس نہیں سکتا ہوں کیونکہ سب لوگ مجھے گھسنے نہیں دیں گے, سب لوگ امام حسین کے چاہنے والے ہیں, لہٰذا میرا گھسنا میرا انٹری ہونا ہی انٹری ہونے سے پہلے میں باہر کر دیا جاؤں گا. تو ابن زیاد نے ایک چال وہاں پر چلی ہے. ابن زیاد نے کہا کہ عرب کے لوگ گھوڑے پر سوار نہیں کرتے ہیں بلکہ سواری کس پر کرتے ہیں؟ آپ سواری کس پر کرتے ہیں؟ جو حجاج لوگ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ سے کہیں سفر کرتے ہیں تو وہ اونٹوں پر سفر کرتے ہیں. لہذا ابن زیاد نے اونٹ کو منتخب کیا, اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور اونٹ کو لے کر آیا. اور اونٹ کو لینے کے بعد وہ حجاجی لباس پہنتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے دور سے کہ امام حسین کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور راستہ بھی ایسا اختیار کرتا ہے ابن زیاد جو خانہ کعبہ سے سیدھا کوفہ کی سرزمین پر وہ راستہ نکلتا ہے. ایسے راستے کو ابن زیاد اپنا راستہ بناتا ہے اور نقاب اپنے چہرے پر ڈال دیتا ہے. اب وہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے ساتھ 20 لشکر ہے. ابن زیاد کہاں آ رہا ہے؟ کوفہ کی سرزمین پر آ رہا ہے. اور کون سے راستے سے آ رہا ہے؟ جو خانہ کعبہ کی طرف سے جو راستہ کوفہ کی طرف آتا ہے وہ راستہ چلا آ رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امام عالی مقام آنے والے ہیں, لہذا ابن زیاد جیسے انٹری کرتا ہے سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, سب لوگوں کے گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ امام حسین آ گئے ہیں. سب لوگ نعرہ لگا رہے ہیں, امام حسین کا استقبال کر رہے ہیں, مرحبا کہا جا رہا ہے, خوش آمدید کہا جا رہا ہے. سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پر جو سوار آدمی ہے یہ حضرت امام حسین کی ذات پاک ہے, لیکن امام حسین وہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ابن زیاد ہوتا ہے. اپنے چہرے پر اس نے نقاب ڈالا ہوتا ہے. جیسے ہی کوفہ میں انٹری کرتا ہے سب لوگ استقبال کرنے لگتے ہیں اور جب مجمع اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ابن زیاد کا اونٹ آگے نہیں بڑھتا ہے, آگے نہیں چلتا ہے, تو ابن زیاد کے غلاموں میں سے ایک غلام للکار کر کہتا ہے اے لوگوں سنو, جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ امام حسین ہے یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ کوفہ کا نیا گورنر ابن زیاد ہے. جیسے ہی سب لوگ ابن زیاد کا نام سنتے ہیں سب لوگ وہاں سے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. چند لوگوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں جاتا ہے, گورنر روم میں جاتا ہے. گورنر جہاں وہ بیٹھتا ہے اس جگہ پر جاتا ہے اور جب رات مکمل ہو جاتی ہے سویرا نمودار ہوتا ہے. جیسے ہی سویرا ہوتا ہے تو بیت اللہ ابن زیاد پورے کوفہ والوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں سنو, تم نے بڑی غداری کی ہے, لہذا اگر کوئی امیر المومنین ہمارا بنے گا اگر کوئی ہے تو وہ یزید ہے. لہذا سب لوگ امام حسین کی بیعت کو توڑ دو اور یزید سے تم اپنی بیعت کو اختیار کر لو. اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا یزید کی بیعت سے تو تمہارے سر کو قلم کر کے میں تمہارے گھر کے سامنے لٹکا دوں گا. اس طرح کی دھمکی کون دے رہا ہے؟ ابن زیاد ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے, کوفہ والوں کو ڈرا کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری گردنیں تمہارے گھروں کے سامنے لٹکتی نظر آئے گی اور تمہارے بچوں کو بھی مارا جائے گا, تمہاری عورتوں کو بھی قتل کیا جائے گا. لہذا اپنی خیریت چاہتے ہو تو امام عالی مقام کی بیعت کو توڑ دو. اور جو علاقے اس وقت ہوتے ہیں اور اس علاقے میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ابن زیاد سب کو بلاتا ہے, سب کو اکٹھا کرتا ہے, سب کو گرفتار کرتا ہے اور سب سے لکھوا دیتا ہے کہ تم لکھو کہ تمہارا کوئی بھی قبیلے کا آدمی امام حسین کی مدد نہیں کرے گا.
گا. لکھو کہ کوئی بھی تمہارے قبیلے کے آدمی جو حضرت امام مسلم یہاں پر آئے ہیں ان کو اپنی پناہگاہ نہیں دے گا. اللہ کے نوجوانوں, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے. ابن زیاد نے جب لوگوں کو دھمکایا ہے, جب لوگوں کو کہا ہے کہ تم یزید کی بیعت قبول کر لو اور امام حسین کی بیعت کو تم توڑ دو, تو وہ ایسے بزدل لوگ ہوتے ہیں کوفہ والے. سچ کہا تھا صحابہ کرام نے حضرت امام حسین سے. صحابہ نے فرمایا تھا کہ امام حسین آپ کوفہ نہ جائیے, وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں, لہذا ان کی وفاداری پر آپ ان کے پاس نہ جائیں, بلکہ ان کی غداری بہت مشہور ہے. لہذا ایسا ہی ہوا کہ 12,000 کا لشکر امام علی مقام پر بیعت کیا تھا, آپ کی بیعت کو اختیار کر لیا تھا. لیکن یزید نے جب یہ حکم نامہ جاری کیا ہے تو سب نے امام علی مقام کی بیعت کو توڑ کر سب یزیدی ہو گئے ہیں. یعنی یزید کو اپنا امیر المومنین ان لوگوں نے مان لیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ اکبر, ایسا معاملہ ہوتا ہے. حضرت امام مسلم جو اس وقت حضرت مختار کے گھر میں موجود تھے, سب لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام مسلم آئے ہیں خانہ کعبہ سے. وہ کن کے گھر میں رکے ہیں؟ حضرت امام مسلم حضرت مختار کے گھر سے نکلتے ہیں اور ایک حب اہل بیت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں جن کا نام ہانی ہوتا ہے. لہذا یہ خبر کسی کو نہیں بتائی جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل جو امام علی مقام کے چچا زاد بھائی آئے ہیں وہ کن کے گھر میں رکے ہوئے ہیں. ادھر پورے علاقے میں ابن زیاد اعلان کر دیتا ہے, اگر جس نے بھی امام مسلم کی خبر دی اور ان کی خبر بتائی کہ امام مسلم کہاں ہے تو میں اس کو انعام و اکرام عطا کروں گا, اسے انعام دوں گا. ملت کے نوجوانوں, لیکن کچھ کوفہ والوں میں ایسے بھی لوگ تھے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, اپنی جان کو آل رسول پر قربان کرنے والے تھے, اپنے جسم کو ان کے قدموں میں رکھ کر نچھاور کرنے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے کوفہ کی سرزمین پر. لہذا حضرت حانی نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا اور آپ کو اپنی پناہ گاہ دی. ملت کے نوجوانوں, کیسا بربریت کا معاملہ ہوگا کوفہ کی سرزمین پر کہ سب لوگ ایک پل میں امام حسین کے طرف تھے اور ایک پل کے اندر امام حسین نے ان لوگوں نے امام حسین کی بیعت کو توڑ دیا اور کس کی بیعت کو اختیار کیا؟ یزید کی بیعت کو اختیار کیا. اور وہ بھی کس لیے کیا؟ کیونکہ ان لوگوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم امام کی بیعت کو نہیں توڑو گے اور یزید سے بیعت نہیں کرو گے تو تمہارے سر کو تمہارے آنگن میں لٹکایا جائے گا, تمہارے بیویوں کو بیوہ کیا جائے گا, تمہارے بچوں پر ظلم کیا جائے گا. کیسے بزدل لوگ تھے وہ کوفہ والے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہی حضرت امام حسین کو بلانا چاہ رہے تھے. امام حسین نہیں آئے اس زمانے میں, لیکن جیسے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ان لوگوں نے تقریباً 100 سے زائد خط لکھ کر امام حسین کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیے. امام حسین خود سے نہیں آئے تھے, امام حسین کو کسی کرسی کی چاہت نہیں تھی, امام حسین کو کسی دولت کی چاہت نہیں تھی, امام حسین کو کوئی پاور نہیں چاہیے تھا, بلکہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر آئے ہیں, کوفہ کی سرزمین پر آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ میدان محشر میں مجھے رسوا نہ ہونا پڑے. کل قیامت میں مولا مجھ سے پوچھے گا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس جواب کے خاطر امام حسین اپنے گھردار کو لے کر مدینے کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد مکہ معظمہ کو بھی چھوڑ کر آپ کربلا کی طرف چلے ہیں. وہ ذات حضرت امام حسین کی ہے. لہذا وقت تمام ہوا, مدھے باقی ہے. ایک سفینہ چاہیے بحر بے قرار کے لیے, کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا, اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نالا حسین کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی واقع ہو گئی ہے, اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ. پورا مجمع میرے ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی کل یہاں سے بیان ہوگا
کہ امام عالی مقام مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف کیسے نکلے. آج آپ نے یہ سنا کہ مدینہ المنورہ کو امام عالی مقام نے چھوڑا اور مکے میں آپ نے سکون اختیار کیا. اللہ ہم سب کو حق بولنے اور حق پر حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبھی لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں.